برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان، والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، بحیثیت مسلمان ہمارے لیے اسلام میں عبادات جتنی اہمیت کی حامل ہیں، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ، تو صرف ان ایکٹیویٹیز اور ان اعمال کی ہی اہمیت نہیں، بلکہ ہمیں روزمرہ زندگی جو ہم گزارتے ہیں، ہم کیا کھا رہے ہیں اور کیا پی رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، اس کا بھی اسلام میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی کچھ بھی کھا لو، کچھ بھی پی لو اور آ کر کے مسجد میں نماز پڑھ لو، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تمہیں اندر سے بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے، باہر سے بھی پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ چہرے سجا لیں، کپڑے اچھے پہن لیں، لیکن پیٹ میں حرام رزق ڈال کر کے آئیں، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہے۔ تو ظاہر کا نام صرف اسلام نہیں ہے، ہمارے باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام میں رزق کی بڑی اہمیت ہے، ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ اگر آپ نے رزق کے متعلق سوچ و بچار نہیں کیا تو بہو آپ اس کائنات میں جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جانوروں کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر وہ غلاظت کھا لے تو بھی کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا، چارہ کھا لے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا، سڑا ہوا کھا لے تو بھی کچھ برا نہیں سمجھتا، مرا ہوا کھا لے تو بھی کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ جانوروں کی زندگی میں، کھانے پینے کے معاملات میں ظاہر سی بات ہے کوئی لمٹ ان کے ہاں موجود نہیں ہے۔ انسان ہیں آپ، اشرف المخلوقات ہیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر بجا لاؤ۔ اور حدیث پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ طیب ویحب الطیب، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے۔ پاک چیز کو وہ زیادہ پسند فرماتا ہے۔ تو پاک جس طرح سے، اب آپ کو میں مسائل بتاؤں، نماز میں آنے سے پہلے آپ کئی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔ بدن پاک ہے یا نہیں، سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پیشاب پخانہ یا نجاست حقیقی نہ ہوئی ہو، یعنی غسل واجب نہ ہوا ہو، ایسی ساری چیزیں آپ بدن کا دیکھ لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ جو کپڑے پہنے وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کپڑوں پر کوئی نجاست تو نہیں لگی ہے، کپڑے بھی پاک ہیں، بدن بھی پاک ہے۔ پھر جہاں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں وہ جگہ دیکھتے ہیں یہ پاک ہے کہ نہیں ہے، کتنی پاکی کا اہتمام ہے۔ ایک نماز، ایک سجدہ ادا کرنے سے پہلے بدن کا غسل سے ہونا، وضو سے ہونا، کپڑوں کا پاک صاف ہونا، اور پھر اس جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ شرائط نماز میں سے ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ناپاک رہی تو نماز ہوگی نہیں۔ بدن ناپاک تھا یا کپڑے ناپاک تھے یا وہ جگہ ناپاک تھی جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہوگی نہیں۔ میرے عزیزو، ہم جب ان چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں تو یہ تو ظاہری احکام ہوئے جو شریعت نے ہمارے اوپر رکھے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم بل الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ اب تم مسجد میں آ رہے ہو، بدن بھی پاک کر کے آئے، کپڑے بھی پاک کر کے آئے، اور جگہ بھی پاک ہے جہاں نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن جسم کے اندر حرام غذا لے کر کے آئے ہیں، ناپاک چیزیں کھا کر کے آئے ہیں، جس چیز کے
اللہ نے اور اس کے رسول نے منع فرمایا وہ چیزیں اپنے جسم کے اندر لے کر کے آئے، تو یوں ہی سمجھ لو میرے عزیزوں کہ اندر کی غلاظت سے آپ نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا، باہر صرف صاف ہو گئے۔ اسی وجہ سے نمازوں کا کما حق لطف بھی نہیں مل پاتا، عبادتوں کا وہ ذوق بھی نہیں آ پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر سے یہ خرابی موجود ہے، اوپر سے جتنی لیپا پوتی کر لیں ہیں۔ اس کی مثال یوں ہی ہے، آپ نے اپنے جیب میں سڑے ہوئے گوشت کے ٹکڑے رکھے ہیں، مردہ رکھا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے ایک مردہ اور یہ سڑے ہوئے گوشت کی بدبو کتنی ہوتی ہے، یا غلاظت اپنی جیب میں رکھے ہوئے ہیں، اوپر سے عطر پر عطر لگا رہے ہیں، عطر پر عطر لگا رہے ہیں۔ جتنا بھی عطر لگاؤ وہ اندر کی غلاظت کی بدبو آ ہی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس عطر کا بھی فائدہ نہیں ہوتا، وہ مکس ہو کر کے کوئی اور ہی بو بن جاتی ہے، کوئی اور ہی مہکانے لگ جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے اندر کی غلاظتوں کو رکھ کر کے اگر نماز، روزے، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں کرتے رہیں تو ایسی ہی ہے کہ یہ عبادتوں کا کما حق فائدہ نہیں اٹھا پاتے، نمازوں میں لطف کیوں نہیں مل پاتا، سجدوں میں یہ تڑپ کیوں نہیں آ پاتی، دلوں کی پاکیزگی اور حلال رزق کی جو اہمیت اسلام میں ہے اس کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کی خرابی آتی ہے۔ کسی نے کہا تھا آپ تو کہتے ہیں قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ادھر نماز پڑھ رہا ہے ادھر چپل چوری کر رہا ہے، ادھر نماز پڑھا ادھر فوراً باہر نکلتے ہی اجنبی عورتوں پر نظر ڈال رہا ہے، تو کہاں اس کی نماز نے تو بے حیائی سے اسے روکا ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے نماز بے حیائی سے بچاتی ہے، برائی سے بچاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ کا سوال حق ہے، نماز بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی ضرور ہے، اس میں نماز کا قصور نہیں میرے عزیز۔ نماز کو جس انداز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا تھا وہ نماز تم نے اگر پڑھ لیا ہوتا، ظاہر بھی پاک ہو باطن بھی پاک ہو، پھر دیکھو تمہیں نماز صرف بے حیائی اور برائیوں سے بچاتی نہیں بلکہ مولا کے قرب تک پہنچاتی ہے، اللہ رب العزت کے قرب تک پہنچاتی ہے۔ صاف سی بات ہے میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں ذکر کرتا ہوں آج۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، ان قریب تم دیکھو گے میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے، جو ہاتھ میں آیا وہ کھا لیں گے، اور یہ وہ زمانہ ہوگا کہ صبح مومن ہوں گے شام میں کافر ہو جائیں گے، رات کو مومن سوئیں گے صبح کافر اٹھیں گے، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا۔ یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے عزیزو، امت کا اکثر حصہ آج حلال و حرام کی تمیز بھول چکا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمارے لیے احکام بیان کیے کہ کون سی چیز تمہارے لیے سوٹیبل ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ہمارا خالق ہے یا نہیں؟ اسی نے پیدا کیا ہے ہمیں، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارے جسم کے لیے کون سی غذا سوٹیبل ہے۔ جس نے بنایا وہی بہتر جانتا ہے نا۔ جب اس نے قرآن پاک میں ہمارے لیے فرما دیا کہ تمہارے لیے حلال سوٹیبل ہے، صرف پاکیزہ غذائیں، اور اس نے تو تمہارے لیے اتنا اہتمام فرمایا، تفسیر میں نے پڑھا اللہ رب العزت نے اس اشرف المخلوقات کو اتنی عزت دی ہے کہ زندگی میں اگر سب سے زیادہ ضرورت کسی چیز کی ہوتی ہے تو کھانے پینے کی ہوتی ہے۔ بغیر کھائے پیے کون زندہ رہتا ہے؟ آپ بغیر کپڑوں کے رہ لیں گے، بغیر مکان کے رہ لیں گے، بغیر پیسوں کے رہ لیں گے، لیکن بغیر کھانے پینے کے بہت کم دن تک آپ رہیں گے۔ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے آپ کے لیے، کھانا پینا، ہوا پانی۔ لیکن پورے جانوروں کو دیکھو، ان کا رزق ان کے سامنے پڑا رہتا ہے، سر جھکا کر کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ بکری اپنا چارہ زمین پر چاٹ کر کے کھاتی ہے، بیل، بھینس، کتا، بلی، جس کو بھی آپ کھانا ڈالیں، پانی ڈالیں، دودھ ڈالیں، جو کچھ بھی ان کی غذائیں ڈالیں، وہ اپنا سر زمین پر رکھ کر کے اپنی زبان کو کھانے سے لگا کر کے کھاتی ہیں، سر نیچے کر کے کھاتی ہیں۔ اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے کہ تمہارا سر رزق کے سامنے بھی جھکنے نہ پائے، یہ صرف اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، وہاں پر بھی جھکنے نہ پائے۔ تم ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اپنے منہ تک لے جاؤ۔ کچھ جانور ہو سکتا ہے اس طرح کے کھانے میں ہوں، لیکن تفسیر میں فرمایا کہ اشرف المخلوقات کی یہ عزت ہے کہ اللہ نے تمہارے سر کو رزق کے سامنے بھی جھکنے نہیں دیا۔ میرے عزیزو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاکیزہ بنایا ہے کہ اس صورت کو اللہ قرآن میں فرماتا ہے
کہ ہم نے سب سے بہترین صورت اگر اپنی مخلوق میں کسی کو دی ہے تو وہ انسانوں کو دی، انسانوں کو سب سے بہترین صورت دی ہے۔ اس کی لاکھوں کی مخلوق ہیں، جانور ہوں، پرند ہوں، جنات ہوں، ملائکہ ہوں، سب مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات میں سب سے اچھی صورت کس کو ملی ہے؟ انسان کو ملی۔ اگر انسان کو سب سے اچھی صورت نہ ملی ہوتی تو کبھی انسانوں میں اللہ اپنے محبوب کو نہیں پیدا کرتا، وہ اور اچھی صورت والوں میں پیدا کرتا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانوں میں پیدا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے اس انسان کو سب سے اشرف صورت عطا کی ہے۔ اور یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ قیامت کے دن اگر یہ انسان غلطی کیے، کفر کریں، شرک کریں، برائیاں کریں، جہنم میں ان کو ڈالنا ہوا بھی، جہنم میں ڈالنا ہوا بھی تو اس شکل سے کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، جہنمی کی صورت بدل دی جائے گی، جہنم میں جانے والی کی صورت بدل جائے گی۔ بلکہ فرمایا گیا کہ اگر وہ جہنمی، ایک جہنمی جس کے بارے میں کہا گیا ہے اگر وہ مکہ اور مدینے کے درمیان بیٹھ جائے تو اس کے دونوں ہاتھ پھیل جائیں گے، 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا اور چوڑا اس کو بنا دیا جائے گا، اور اس کا صرف ایک کان ایک ہاتھی کے برابر، اس کے جبڑے پہاڑوں کے برابر ہوں گے۔ ایک جہنمی کی شکل اتنی بڑی بنائی جائے گی کیونکہ اسے عذاب چکھانا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ نہیں۔ اب بتائیں محدثین نے اس شکل کے ساتھ جہنم میں کیوں نہیں ڈالا جائے گا؟ فرمایا گیا کہ اس لیے کہ اسی شکل میں اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا ہے۔ محبوب اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسانی شکل میں ہیں، تو انسانی شکل کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ میرے عزیزو، میں بات یہاں پر یہ کر رہا ہوں کہ جس کو اللہ نے اشرف بنایا، اعظم بنایا، اجمل بنایا، خوبصورت بنایا ہے، اس کی زندگی کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اب وہ کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، اپنے سٹینڈرڈ کو دیکھ کر کے کر رہے ہیں، اپنے معیار کو دیکھ کر کے۔ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو کتا کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے پاس؟ تم اگر وہی چیزیں کھا رہے ہو جو خنزیر کھا رہا ہے تو فرق کیا رہ گیا تمہارے؟ تم اشرف المخلوقات ہو، تمہیں اللہ نے پاکیزہ اور حلال چیزیں عطا کی ہیں۔ کیا کسی انسان کو غلاظت کھاتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ اور اگر وہ کھاتا ہے تو عقل سے بہرا ہے، عقل سے پیدل ہے، انسانیت بھول چکا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، جب ہم غلاظت، پیشاب، پخانہ، گوبر نہیں کھا سکتے انسان، تو اسی طرح مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم سود نہیں کھا سکتے، تم جوا کے پیسے نہیں کھا سکتے، تم چوری کا مال نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ یہ بھی غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، اور ایسی غلاظت ہے کہ بظاہر تمہیں نظر نہیں آئے گی لیکن تمہاری روح کو ہمیشہ کے لیے خراب کر دے گی۔ کچھ چیزیں زہر ہیں میرے عزیزو، پوائزن، اگر پوائزن پی لو تو ہو سکتا ہے کہ تمہاری جان چلی جائے، گوشت کے ٹکڑے گل جائیں، انتڑیاں کٹ جائیں، لیکن جو حرام پوائزن ہے، سود ہے، جس کو آپ فائنانس کہو، بڈی کہو، بیاج کہو، کہ کوئی بھی نام دے لو، شراب حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ پوائزن ہے، زہر ہے مسلمان کے لیے۔ جوا حرام کر دیا ہے شریعت اسلامیہ نے، اس سے جو بھی آمدنی ہوئی، جو بھی انکم ہوئی، یہ غلاظت ہے، یہ پوائزن ہے۔ یہ جب ہمارے پیٹ کے اندر جائے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ دنیاوی زہر تمہارے جسم کو ناکارہ کر دے گا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالا تو پھر وہ گوشت جنت میں کبھی نہیں جا سکے گا، حرام سے پلا ہوا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ اس پیٹ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے، دوزخ کی آگ ہی بھری جائے گی۔ اے مومنو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو راستے بیان کیے ہیں ان راستوں سے ہرگز نہ ہٹنا، ہرگز نہ ہٹو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اب میں آپ کو یہاں ایک پریکٹیکلی بات بتا دوں، میں نے جن چیزوں کو منع آپ کے سامنے ابھی منع کے طور پر پیش کیا، چوری ہوئی یہ حرام ہے، سود یہ حرام ہے، جوا یہ حرام ہے، شراب کے پیسے یہ حرام ہیں، یہ 4-5 چیزیں میں نے گنائے نا۔ آپ کو میں بتاؤں اللہ تعالیٰ کی یہاں پر موجودہ نعمتوں میں حرام بہت کم ہے، حلال کی تعداد بہت زیادہ ہے، حلال کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لیکن جس کی روح بیمار ہو، جس کا خاتمہ خراب ہونا ہو، وہ بہت زیادہ حلال کو چھوڑ کر کے چھوٹے سے حرام کے ایک ہی دروازے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ حلال دروازے دنیا میں 100 کی تعداد میں، تو حرام دروازہ ایک ہی ہے، لیکن داخل اس میں آسانی سے ہونے کی کوشش کرتا ہے بندہ۔
قرآن پاک میں آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا حرم الربا، سود کو اللہ نے حرام کر دیا، لیکن اس کے بدل میں کیا کیا حلال ہے، یہ کبھی سوچا آپ نے؟ سود حرام ہے، بڑھا کر کے پیسہ لینا، بیاج، یہ حرام ہے، اللہ نے فرما دیا، لیکن کیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں پیسے کمانے کا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجارت تمہارے لیے حلال ہے، ملازمت تمہارے لیے حلال ہے، کھیتی باڑی تمہارے لیے حلال ہے، نوکری تمہارے لیے حلال ہے۔ تم یہ تمام راستے، ایک سود کو حرام قرار دیا اور کئی راستے حلال کے اللہ نے خود تمہیں بتائے۔ مشارکت ہے، پارٹنرشپ کر لو، مزاربت ہے، نفع میں حصہ داری مقرر کر لو، یہ حلال طریقے بتائیں۔ شراب کو اللہ نے حرام کر دیا تو کیا پوری دنیا کی پینے والی چیزیں سب حرام ہو گئی؟ ایک کو اللہ نے فرمایا حرام ہے شراب، جس سے نشہ ہے، بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہزاروں چیزوں کو رکھا۔ دودھ پی لو حلال ہے، شربت پی لو حلال ہے، مٹھائیاں کھا لو حلال ہے۔ حلال کی تعداد دنیا میں بہت ہے، حرام کی تعداد کم ہے، لیکن انسان جب شیطانیت پر اتر آتا ہے تو ہزاروں حلال کو چھوڑ کر تھوڑے سے حرام میں ہی جانا پسند کرتا ہے۔ سورہ قیامہ کی آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتا بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی کی جائے، وہ پسند اسی چیز کو کرتا ہے اکثر۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی چیز کو دیکھنے سے منع فرمایا اجنبی عورتوں سے، تو کیا تمہارے لیے کوئی عورت دیکھنا حلال ہی نہیں ہے؟ تمہاری ماں کو دیکھنے پر کعبہ مکرمہ دیکھنے کا ثواب رکھا گیا، تمہاری بہنوں کو دیکھنا تمہارے لیے حلال رکھا گیا ہے، تمہاری بیویوں کو دیکھنا حلال رکھا گیا ہے، بلکہ ثواب بھی رکھا گیا ہے، تمہاری بیٹیوں کو دیکھنا تمہارے لیے حلال رکھا گیا ہے، ثواب بھی رکھا گیا ہے۔ ایک اجنبی خاتون کو دیکھنا حرام اللہ نے فرمایا ہے، تو ایسا نہیں کہ پوری دنیا کی عورتیں تم کو دیکھ نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی وقار، حرام کی تعداد کم ہے اور حلال کی تعداد زیادہ ہے، لیکن جس کے اندر جس کا باطن خراب ہو چکا ہو اس کی طبیعت حرام کی طرف ہی مائل ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں سناؤں آپ کو۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کوہ طور پر جا رہے تھے، ایک بندے کو آپ نے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا، اور کیسے دعا کر رہا تھا، اتنا رو چکا تھا وہ کہ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے آنسوؤں سے، اس کے آنسوؤں سے کپڑے بھیگ چکے تھے، رو رو کر کے زاروں قطار وہ دعائیں کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، انہیں ترس آ گیا اس پر۔ طور پر جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے اس کی سفارش کی، اے مولا، وہ بندہ جو کوہ طور کے نیچے بیٹھا ہے تجھ سے اتنی دیر سے مانگ رہا ہے کہ آنسوؤں سے اس کے کپڑے تر ہو گئے ہیں، اس کی دعا سن لے مولا، اس کی دعا قبول کر لے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ آسمان کو پہنچ جائیں، روتے روتے وہ مر بھی جائے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا ایسا اس نے کیا کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس لیے کہ اس کے بدن پر کپڑے حرام ہیں اور پیٹ میں لقمہ حرام ہے، حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں ہے اور حرام کا لباس اس کے جسم پر ہے، میں اس کی دعا کو اس کی موت تک قبول نہیں کروں گا۔ دعائیں نہیں جاتی ہیں بار اجابت تک نہیں ٹکرائیں گی۔ دعاؤں کے قبول ہونے کی شرائط کبھی آپ نے پوچھا کسی سے جا کر کے؟ یہ شکایت تو سب کی ہے، بہت دعا کیا، بہت وظیفے پڑھے، اب تک کچھ بھی نہیں اثر ہوا، کچھ بھی نہیں قبول ہوا۔ کبھی اس کے نہ قبول ہونے کے علامات یا شرائط کیا ہیں دعا قبول ہونے کی، یہ آ کر کے کبھی آپ نے پوچھا؟ سب سے پہلی شرط ہے دعاؤں کے قبول ہونے کی، حلال کھائے اور سچ بولے، حلال کھائے اور سچ بولے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ عمل بتایا، کہا اگر تم چاہتے ہو کہ ہر دعا تمہاری قبول ہو جائے تو مستجاب الدعوات بن جاؤ، تو دو چیزوں کی پابندی کرنا، زبان سے سچ بولنا اور منہ سے حلال لقمے کھانا، پھر کوئی وظیفہ کرو نہ کرو اللہ تمہاری ہر دعا قبول کرے گا، مستجاب الدعوات بنو گے۔ یہاں آج وہ حدیث صادق آ رہی ہے میرے عزیزو، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ ان قریب تم دیکھو گے امت پر میرے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت حلال و حرام کی تمیز بھول جائے گی، ختم کر دے گی۔ وہ زمانہ میں اب آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آج امت مسلمہ کو پوری دنیا نے سودی کاروبار پر لگا کر رکھا ہے۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، آج یہودیوں کا سب سے بڑا نظام، دجالی نظام، یہ کریڈٹ پر جو چل رہا ہے، سودی بینکوں کا جو نظام انہوں نے پوری دنیا میں متعارف کروایا، پوری دنیا سے انہوں نے حلال کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی، اس میں مسلمان بھی ملوث ہو گئے۔ بینکوں کے مسائل الگ ہیں، لیکن تقریباً پوری دنیا کو انہوں نے سود پر لا کر کھڑا کر دیا، سود پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اور سود کی نحوست ایسی ہے کہ جو بندہ اس میں ڈوب گیا وہ نحوستوں میں گرفتار ہو گیا۔
اللہ اور اس کے فرشتے اس بندے سے اپنی نظر ہٹا لیتے ہیں جو سود کی بلا میں ملوث ہو جاتا ہے. لیا ہے کسی سے سود پر پیسہ استعمال کر رہا ہے اور بٹی بھر رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں فرمائے گا. لیکن یہ ہے, میں نے پڑھا ہے سلطان عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, خلافت عثمانیہ کے ایک عظیم سلطان کا نام ہے, خلیفہ کا. ایک دن آپ نے اپنے وزیر سے کہا فلاں صاحب ہیں ان کو بلائیے. کوئی دکاندار تھے تو وزیر نے بلایا, وہ اندر آئے. سلطان نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے اور کہا کہ یہ آپ کا پورا ہو گیا, حساب کتاب صاف. بادشاہ وقت ہے خلیفہ عبد الحمید ثانی, جس کی حکومت تقریباً آج کے 40 کنٹریز پر تھی, 40 ملکوں پر. وہ ایک بنیا سے دکان کے حساب کتاب کر رہا ہے اور پیسے واپس دے رہا ہے. وہ جب باہر نکلا بنیا تو وزیر نے پوچھا کہ آپ کو کیوں بلائے تھے خلیفہ اسلام, آپ کو کیوں بلائے تھے, کیا تھا؟ کہا میرا ان کے اوپر کچھ قرضہ باقی تھا, مجھ سے انہوں نے قرضہ لیا تھا, وہ لوٹانے کے لیے بلائے. کہا وقت کا 40 ملکوں پر حکومت کرنے والا خلیفہ دکان کے ایک بنیا سے قرضہ لیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ بسا اوقات مجھ سے لیتے رہتے ہیں. اس کے بعد وہ چلا گیا. اس کی پریشانی بڑھ گئی. وزیر نے آ کر کے پوچھا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ سچ کہہ رہا ہے, آپ کو حقیقت میں ایسے چند سکوں کی پیسوں کی ضرورت پڑ گئی؟ میرے عزیزوں, سود کے بدلے میں اسلام نے کیا دیا ہے. بادشاہ خلیفہ سلطان عبد الحمید ثانی اللہ ان پر رحم فرمائے, فرماتے ہیں میں نے ایک حدیث پڑھی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی, کہ بندہ اپنی ضرورتوں کے تحت اگر کسی سے قرض حسن لیتا ہے تو ادا کرنے کی نیت ہو, لیا ہے ادا کرنے کی نیت ہو, تو ادا کرنے کے زمانے میں جتنی دن تک وہ کوشش کرتا رہے گا اللہ کے نزدیک وہ رحم کرنے والا بندہ پایا جائے گا. خصوصی نظر اللہ کی اس پر ہوگی کہ یہ بندہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے لیکن دینے کی نیت کیا ہوا ہے. میں ہمیشہ اس بنیا سے تھوڑے سے یہ قرض اس لیے لے لیتا ہوں کہ اللہ مجھ پر نظر رکھے, اللہ رب العزت مجھ پر نظر خاص رکھے, کیونکہ اس بندے پر اللہ رحم فرماتا ہے ہاں دینے کی نیت کیا ہو. اور حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ قرض لیا ہے دینے کی نیت سے اور وہ کوشش میں لگ گیا دوسرے ہی دن سے مجھے دینا ہے مجھے دینا ہے, فرمایا اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو اس کی مدد میں لگاتا ہے کہ اس کے لیے راستے کھول دو, کہیں سے بھی آ جائے اس لیے کہ اس کا بوجھ اتر جائے. اس سے قبل بھی میں نے شاید بتایا ہو اس بات کو. اور جس کی نہ دینے کی نیت ہو, پیسہ لیا ہڑپ گیا, اس کے لیا کھا گیا, قرض ادا کرنے کی نیت نہیں, اس کے لیے بھی سن لو, فرمایا گیا کہ اگر دینے کی نیت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر دروازے بند کرتا ہے, محتاجی پر محتاجی, محتاجی پر محتاجی آئے گی. یہ کبھی نہ سمجھنا کہ اس قرضے کے بعد سب چکتا ہو جائے گا, ان قریب تم دوسرا اس سے بڑا قرضہ کسی اور سے لوگے, اس کے بعد تیسرا کسی اور سے لوگے. اس نحوست میں تمہاری موت آ جائے گی, تمہاری محتاجی نہیں جائے گی. ایک قرض اگر چکانے کی نیت نہ ہو 100 قرضوں کا بوجھ تمہارے اوپر آ جائے گا, ذلیل ہو کر کے مریں گے دنیا سے. قرض ادا کرنے کی اگر نیت نہ ہو تو اس کے لیے وعید ہے. بہرحال میرے عزیزوں, میں رزق حلال کی بات کر رہا ہوں. مسلمان اگر حرام کی طرف جاتا ہے تو یہ اسے زیب نہیں دیتا. جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل و جان سے مانتا ہو, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہو اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہو اپنی زبان سے, اس زبان کو ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی زبان سے حرام لقمے اپنے پیٹ میں اتارے, حرام لقمے پیٹ میں اتارے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ان کا ایک واقعہ یوں بیان کیا گیا, جب آپ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا, پوچھا اے ابن مبارک اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ فرماتے میں تو بخشا گیا ہوں, لیکن میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا, لوہے کا کام کرنے والا, اللہ نے میرے سے زیادہ اسے بلند مرتبہ عطا کیا ہے, مقام اس کا بلند ہو گیا ہے. تو لوگ جنہوں نے خواب میں دیکھا علماء سے کہا کہ ایسے ایسے ہم نے خواب دیکھا, کہا کہ وہ لوہار ہے کیا حقیقت میں؟ کہا ہاں ہے. جا کر کے پوچھا گیا, اس کا بھی انتقال ہو چکا تھا, اس کی بیوی سے پوچھا گیا تیرا شوہر ایسا کیا کرتا تھا؟ کہا اس نے کہ وہ روزانہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتا تھا, ہاتھوں سے لوہے کا کام کرتا تھا, خود کی محنت کی کھاتا تھا. اب اگر آپ پوچھ رہے ہیں بہت ساری نیکیاں کیا ہیں, تو مجھے تو ایسی کچھ نظر نہیں آئی. 2 چیزیں تھی اس کی, 2 چیزیں تھی. کہا کیا؟ ایک تو یہ کہ رات کو تھک کر کے آتا تھا,
جب ہم سونے کے لیے تیار ہوتے اپنے گھر میں تو سامنے عبداللہ ابن مبارک کا گھر تھا اور وہ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے رات کو. میرا شوہر ہر دن یہ اٹھا کر ہاتھ یہ کہتا ہے اللہ کاش مجھے اتنی محنت نہ کر کے رزق زیادہ آ گیا ہوتا تو میں بھی رات بھر تیری عبادت کے لیے کھڑا ہوتا تھا. روزانہ یہی کہتا تھا میرے پاس بھی رزق کی وسعت آ جائے تو میں بھی رات بھر کھڑا ہو جاتا. دوسری چیز ایک یہ تھی اس کی کہ لوہے کو گرم کرتا تھا آگ میں اور ہتھوڑا اٹھاتا تھا. ہتھوڑا اٹھا کر کے پیٹنا ہوتا ہے لوہے کو شکل دینے کے لیے, لیکن جیسے ہی گرم ہو جاتا لوہا اور اس نے ہتھوڑا اٹھایا, اذان کی اگر آواز آ جاتی تو ہتھوڑا پیچھے پھینک دیتا تھا. وہ کہتا اب میرے مولا نے مجھے پکارا ہے, اس کے بعد مارا ہوا ہتھوڑا میرے لیے حلال نہیں ہے. رب تعالیٰ کی پکار کے بعد اگر میں نے ہتھوڑا مارا اور پھر اس سے شکل بنی اور پھر وہ بازار میں بکا, پھر اس کی آمدنی آئی, وہ لوہار کہتا یہ میرے لیے حلال نہیں ہے. میں رب کو چھوڑ کر کے کوئی کمائی نہیں چاہتا. میری نظر میں یہی دو چیزیں علماء نے فرمائی, انہی دو چیزوں کی بنیاد پر اس لوہار کو عبداللہ ابن مبارک سے بھی بلند مقام دیا گیا ہے. حلال کھاتا تھا, حلال کی فکر کرتا تھا. عزیزان گرامی وقار, رزق حلال کے دروازے آج بھی کشادہ ہیں, بہت ہیں, لیکن آج معاشرے کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کی آج سب سے زیادہ ایکٹیویٹی بڑی ہوئی ہیں مسلمانوں کی. آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ لوٹے کون جاتے ہیں؟ مسلمان لوٹے جاتے ہیں. دنیا کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایسے ہیں جو محنت کم کرنا چاہتے ہیں اور کمانا زیادہ چاہتے ہیں. ان سے کام کاج زیادہ نہیں ہوتا مسلمانوں سے, تو ان کو راتوں رات بادشاہ بننے کی فکر ہوتی ہے. آپ دیکھ لینا جا کر کے, تجزیہ کر لو, لاٹری لگانے میں سب سے زیادہ وہ مسلمان آگے ہوں گے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ راتوں رات میں کروڑ پتی بن جاؤں گا. چیٹ فنڈ کمپنیاں جتنی آتی ہیں اس میں مال مسلمانوں کا لگتا ہے. یہ چیٹ فنڈ کمپنیاں آتی ہیں جو لاکھ کو 2 لاکھ بناتی ہیں سال بھر کے بعد, اور دیتی بھی ہیں شروع میں, اور اس کے بعد چند سالوں کے بعد پورا کا پورا مال لے کر کے فرار ہو جاتی ہیں. حیدرآباد میں ہوا, بنگلور میں ہوا, ممبئی میں, یہ کنٹینیو چلتے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں چیٹ فنڈ کمپنیاں نئی نئی آتی رہیں گی, ان کو پوری ٹریننگ دی جاتی ہے چلانے کی, نئی نئی اسکیمیں لانے کی. اور جو ڈسے ہوئے ہیں مسلمان, اب بھی اگر نئی کمپنی آئے تو پھر جا کے بھریں گے, پھر بھریں گے. کیوں؟ حلال کھانے کی جب فکر نہ ہو, محنت کرنے کی جب عادت نہ ہو, تو شیطان اسی طرح سے ان کے ذہن کو ورغلاتا ہے اور راتوں رات اپنے پورے پیسے لگا کر کے ڈبل جاتے ہیں. یہی تو سود ہے, یہی تو بیاج ہے جو حرام کھانے کی فکر ہے. اور آج کرکٹ کی دنیا میں جو پیسے لگائے جا رہے ہیں اور جان بوجھ کر کے اس زمانے میں مسلمانوں کو, نوجوانوں کو اس میں مبتلا کیا گیا ہے کہ تمہارا مال ختم ہو جائے. حیرت کی بات ہے کہ پہلے شرم محسوس کرتے تھے لوگ بیاج کہنے کو, سود کہنے کو, گیمبلنگ کہنے کو, جوا کہنے کو. کرکٹ کے نام پر دنیا تمہیں جوے میں ملوث کر رہی ہے اور تم خوشی سے کھیلے جا رہے ہو. یاد رکھو, جس نے جوے کو دیکھا, جوا بازی کیا نہیں, کھیلا نہیں, دیکھتا رہا, اللہ رب العزت کا عذاب اسے گرفتار کرے گا. سب سے بڑا عذاب اللہ کا یہ ہے کہ موت سے پہلے ایمان چھین لیا جائے. خطرناک عذاب ہے اللہ کا. جوا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہرگز پسند نہیں. انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان. اللہ فرماتا ہے شیطان کی غلاظتوں میں سے ہے یہ. جوا شیطان کی غلاظتوں میں سے, شیطان کے پخانوں میں سے ہے یہ. اتنی غلیظ چیز ہے جس کو آج فخر کے ساتھ کر رہے ہیں. بیٹنگ لگانا, بکنگ کرنا, اور آج کرکٹ کے نام, IPL کے نام پر. اب یہ دیکھیں, پہلے تو گورنمنٹ میں بھی اس طرح کا جرم سمجھا جاتا تھا نا, بیٹنگ کرنا اور پیسے لگانا, میچ فکسنگ کرنا, یہ سب جرم سمجھا جاتا تھا. بلکہ آج تو یہ ہے کہ اسی نام پر یہ کھیل چل رہے ہیں, اسی نام پر. مجھے ہمارے ایک بچے نے کہا کہ اب تو ایپ بنا دیا گیا ہے, ایپلیکیشن, کہ کہیں ادھر ادھر ایجنٹوں کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں, ایپلیکیشن بن کر کے آیا ہے, اسی میں آپ پیسے ڈال دو اور میچ میں جتنے پیسے لگانا ہے لگاؤ. شروع میں جو لگاتا ہے اسے لگ کر کے بھی آ جاتے ہیں اور یہ خوش ہو جاتا ہے نوجوان, میں نے 500 لگایا تھا, 1000 آ گئے میرے پاس. اللہ کی پناہ میرے عزیزو, تمہارا ایمان غارت ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. یہ میچ فکسنگ کے معاملات, بکنگ, بیٹنگ, یہ پورا کا پورا جوا کھیل رہے ہیں بچے ہمارے. سنو حدیث پاک, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, جو سود کھایا یا جوا کھیلا, توجہ, جوا کھیلا, میں خالی کرکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے بچے اپنی فٹنس کے لیے بہت سارے کھیل کھیلتے ہیں, میں نے کبھی ان کو نہیں روکا.
آپ ورزش کی نیت سے بہت ساری چیزیں, لیکن وہی پیسہ لگا کر کے کھیلا, جوا ہو گیا, جوا ہو گیا, پورا کا پورا جوا ہے, گیمبلنگ ہے. حدیث پاک میں ہے جو جوا کھیل کر کے آیا, سود کا لقمہ کھا کر کے, اگر وہ مسجد میں آ بھی گیا اور وضو کیا, میرے آقا فرماتے ہیں اس نے خنزیر کے خون سے اپنے ہاتھ اور پیروں کو دھویا ہے. اس نے اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے غلیظ جانور کے خون سے رنگا, اس کا کوئی وضو نہیں ہے, اس کی کوئی نماز نہیں ہے. اے مسلمانوں, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتیں منہ پر مار دی جائے؟ بچوں کو آج مجھے بیدار کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے میں نے آج گفتگو کی. اے میرے عزیزو, یہ دنیا جو تماشے دکھا رہی ہے یہ تماشے ہیں. یہ جو دنیا لہو و لعب کی باتیں کر رہی ہے, قرآن نے بہت پہلے فرما دیا انما الحیات الدنیا لہو و لعب, دنیا کی پوری زندگی کھیل کود ہے, تماشا ہے. چند دنوں کے بعد ویرانی آ جائے گی, چند دنوں کے بعد سناٹا ہے. بعض بزرگوں نے یہ فرمایا پوری دنیا کی مثال اسٹیڈیم کی طرح ہے, کھیل کی طرح ہے. پلیئرز آ رہے ہیں, لوگوں کے دیکھنے کی بھیڑ جمع ہے, آوازیں ہو رہی ہیں, کھیل ختم ہوا, ساری سیٹیں خالی, پلیئر بھی چلے گئے, بچا کیا؟ خالی گراؤنڈ. تمہاری زندگی دنیا میں ایسی ہی ہے, تم آئے ہو ہنسی خوشی کھیل کود سب چیزوں میں اپنی زندگی ختم کیے, اچانک ملک الموت کا پنجہ پڑے گا, اور پھر جب تم قبرستان میں لے جائے جاؤ گے تو سارا کا سارا سناٹا ہوگا, کچھ نہیں. اب دنیا کا شور شرابہ کچھ نہیں, وہاں پھر سزا دینے والے فرشتوں کی چنگار سنائی دے سکتی ہے. عزیزان گرامی وقار, ہمارا جب عقیدہ آخرت پر ہے, آخرت پر, مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آتی ہے. ایک بڑے عالم دین تھے, ان کے متعلق میں نے پڑھا, وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے, سامان کچھ زیادہ ہو گیا تھا اور اس کی فیس بھرنی تھی, جو پینلٹی ہوتی ہے, یا تو پھر اس کا گورنمنٹ کو بھرنا تھا چارج. ٹی ٹی جو تھا اس نے کہا مولانا صاحب رکھ لیجئے, میں ہی ہوں سفر پر, اگلے اسٹیشن تک میں ہوں, میرے بعد جو ٹی ٹی آئے گا اس کو میں نے کہہ دینا ہے, میں بتا دوں گا کہ مولوی صاحب سفر پر ہیں, وہ بھی آپ کو کچھ فائن نہیں لگائے گا اور آگے اسٹیشن تک آپ کو چھوڑ دے گا. مولانا صاحب نے پوچھا کہ وہ کہاں تک چلے گا؟ آپ تو اگلے اسٹیشن تک جائیں گے, میرے سامان کی کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہو. دوسرا ٹی ٹی آئے گا جس کو آپ بولیں گے وہ کہاں تک جائے گا؟ کہا ٹرین جہاں تک جائے گی وہ ٹی ٹی رہے گا. تو انہوں نے کہا نہیں, مجھے اور آگے تک جانا ہے, مجھے اور آگے تک جانا ہے. کیا وہ ٹی ٹی وہاں تک آئے گا؟ کہا کہاں تک جانا ہے؟ کہا مجھے میدان محشر تک جانا ہے, وہاں تک جانا ہے. اگر وہ تمہارا ٹی ٹی وہاں پر بھی سفارش کر دے گا اور اللہ سے میرے اس جرم کی سزا کو کم کروا دے گا, میں خاموش بیٹھتا ہوں. تم مجھ سے چوری کروا رہے ہو. انہوں نے اپنا وہ معاوضہ بھر دیا, اور ظاہر سی بات ہے اس ٹی ٹی کے دل میں بھی خوف خدا ایسا آیا, اس نے خود بیان کیا, اس کے بعد زندگی بھر کبھی میں نے حرام لقمے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے. آج امت کے پاس حلال لقمے بہت سارے ہیں. شیخ علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حکایت میں نے پڑھی تھی. یہ پہاڑوں پر جا کر کے عبادت کرتے تھے. ایک دن پہاڑوں کے اوپر یہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھی جاتے تھے, لا کر کے بیچتے تھے کاٹ کر کے. ایک دن دیکھا ایک تھیلا وہاں پڑا ہوا ہے, تھیلی چھوٹی سی, اور اس کو ہلا کر کے دیکھا تو سونے کے سکے تھے, اشرفیاں تھیں. ظاہر سی بات ہے راستے میں اگر کسی کو سونے کی اشرفیاں مل جائیں تو اس کے کیا ہے, وارے نیازیں ہیں. اور انہوں نے اٹھایا, کہا کہ دل تو نہیں چاہتا کہ اس میں سے میں اپنے لیے کھاؤں, یہ لقطہ ہے, لقطہ کے احکام الگ ہیں شریعت. انہوں نے کہا میں یہ کسی مستحق کو دے دوں گا. لے لیا, دل میں ذرا برابر خرابی نہیں آئی. نیچے آئے, پہاڑ سے اتر کر کے دیکھا ایک حبشی غلام کالا, جس کے ہونٹ چوڑے تھے, معذور تھا, ہاتھ نہیں تھے پیر تو تھے, معذور شخص تھا, بیٹھا ہوا تھا, پسینے میں شرابور تھا. شیخ علی فرماتے ہیں مجھے لگا اس سے زیادہ مستحق کون ہوگا, اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں, کچھ نہیں. آپ لے جا کر کے وہ سونے کے سکے والی جو تھیلی ہے, اشرفیوں کی تھیلی, اس حبشی غلام کو دے دیتے ہیں, لے تو اپنے خرچے کر, اس میں مزے کے ساتھ زندگی گزار. اس حبشی نے کہا اے علی دقاق, لے جاؤ اس کو, جہاں سے اٹھایا وہیں رکھو, پچھلے 1 سال سے روزانہ میں دیکھ رہا ہوں, پچھلے 1 سال سے میں اس کو روزانہ دیکھ رہا ہوں, آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا. میرے عزیز و شیخ علی دقاق فرماتے ہیں کوئی حبشی غلام, وہ اس زمانے کے قطب تھے جنہوں نے ہاتھ لگانے کو بھی منع فرمایا. آج ہم ان اسلاف کی روشنیوں کو بھول کر کے دنیا جو ہمیں ہے یہ کرشمے دکھا رہی ہے اس کے پیچھے پڑ گئے.
موبائل اپلیکیشن میں اگر تمہیں پیسے بھرنے کی بات آ گئی، سوچا آسانی سے بھر دوں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں میچ میں بیٹنگ لگا دوں گا، کسی ایجنٹ کے پاس نہیں گیا، اسی اپلیکیشن میں بھر دیا 500، کون دیکھ رہا ہے، میرے اکاؤنٹ سے کٹ گئے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت علیم و خبیر ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کے پاس تمہیں فیصلہ دینا ہے اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ ہم سے بچ لو گے، آج دنیا سے بچ لو گے، دوست و احباب کو چھپا کر کے تم جوا کھیل لو گے، لیکن دوست و احباب تمہارا نہ فیصلہ کرنے والے ہیں، نہ تمہیں سزا و جزا دینے والے ہیں۔ جس کے پاس فیصلہ ہونا ہے اس کی تو شان یہ ہے کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ غافل بھی نہیں ہے کسی چیز سے، تمہارے حالتیں، تمہارے دل کی خبریں وہ سب جان رہا ہے۔ تو یاد رکھو، جو نوجوان اس آفت اور بلا میں ملوث ہو گئے، ان کے لیے میں کہوں گا کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا ہے یہ اسلامی راستہ نہیں ہے۔ اب حرام کی جو وعیدیں ہیں جانتے ہو، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ کھایا، سود کا ہو کہ جوا کا ہو، حدیث میں سود کے لیے یہ لفظ آیا ہے، جو راتوں رات کمانے کے چکر میں خواب دیکھتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی سنیں آپ، پیسے 1 لاکھ روپے ہیں تو سوچتے مارکیٹ میں گھما دوں گا، لگ کر کے تو آ جائیں گے، لوگ اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے یوز کر لیں گے اور مجھے بڑھا کر کے دے دیں گے۔ یہ جو سودی کاروبار میں جو لوگ ملوث ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سود 1 لاکھ 2 لاکھ کھانے کی بات الگ ہے، جس نے 1 درہم کھایا، 1 لقمہ کھایا، گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا، معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح کی وعید آئی ہے، اتنی خطرناک وعید کسی اور گناہ پر میں نے نہیں پڑھی، اتنی سخت وعید ہے حرام لقموں کے متعلق۔ مسلمانوں کو تو ان حالات میں میرے عزیزو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہر نوجوان کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، تمہارے لیے حلال راستے کشادہ ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اپنے محنت سے کمانے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں تقریباً اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ایک لقب میرے آقا کو عطا فرمایا، اس لقب کے ساتھ کسی اور نبی کو نہیں بلایا گیا، حبیب اللہ، اللہ کا حبیب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا حبیب اللہ۔ لیکن یہی لقب اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے حلال کھانے والا بھی حبیب اللہ ہے، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال کھانے والا حبیب اللہ ہے۔ ہاتھ سے محنت کر کے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھوڑا اٹھائے، کدالی اٹھائے، یہی نہیں ہے۔ ہاتھ سے محنت کرنے کے بہت سارے معاملات ہیں، تم آفس میں بیٹھ کر کے ورک کر رہے ہو، یہ بھی محنت ہے تمہاری، تجارت کے دیکھ ریکھ کر رہے ہو، یہ بھی محنت ہے تمہاری، لیکن حرام راستے پر نہ گیا ہو۔ کاشتکاری کرنے والا حلال کما رہا ہے، ٹھیلا کھینچنے والا حلال کما رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حلال کمانے میں کبھی اپنے آپ کو ہلکا بھی مت جاننا کہ عیب ہے یہ۔ قلیوبی میں میں نے ایک حکایت پڑھی، اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، اے نوجوانوں تم راتوں رات بیٹھ کر کے پیسے لگا کر کے اپنے گھر میں حرام کے لیے دروازے کھول رہے ہو، سنو اپنے اس آقائے امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سید الانبیاء، سید المعصومین، سید الاسفیاء، حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حسنین کریمین کے گھر آئے ہیں، دیکھا بچے بھوکے ہیں۔ سیدہ نے کہا کہ ابا جان گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، کھجور تک نہیں ہے بچوں کو کھانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے فاطمہ میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کوئی مزدوری مل جائے تو میں کروں گا اور کما کر کے لاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا شہاب الدین قلیوبی نے یہ حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے کے باغیچوں کو دیکھتے ہوئے گئے، دور ایک باغیچے کے پاس آپ نے دیکھا کہ ایک مالک باغیچے کا پانی کنویں سے نکال کر کے ڈال رہا تھا درختوں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا مجھے یہاں تیرے باغیچے میں کوئی کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، تم میرے اس کنویں سے ڈول گھڑا پانی بھر کر کے درختوں پہ ڈالو، میں بدلے میں کھجوریں دوں گا، 1 گھڑا پانی ڈالو گے تو 2 کھجوریں دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رسی لی، اس گھڑے کو باندھا، ڈول کو باندھا اور پانی کھینچنا شروع فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور درخت پر ڈالا، درخت کو سینچا، 2 3 4 درختوں کو سینچا،
चौथी या तीसरी मर्तबा रस्सी टूट गई और घड़ा डोल कुएं में गिर गया। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूँ। मेरे अजीज़ बच्चों, नौजवानों, जब तुम्हारे हाथ में हराम कारियाँ शैतान दे दे तो मेरे नबी को याद कर लेना उस दिन। मैं आज क्या कर रहा हूँ, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से रस्सी खींच करके, उनको तो अल्लाह जन्नत के दस्तरखान उतारता था, लेकिन अपनी उम्मत के लिए मेरे आका ने यह दर्स दिया। रस्सी टूट गई, घड़ा अंदर गिर गया, बागीचे का मालिक नहीं जानता था, आया उसने हाथ उठा दिया। मजदूरों के साथ जिस तरह किया जाता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया, इसलिए कि मैं मजदूरी कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ। आपने घड़े को निकाला, फिर रस्सी को बांध करके उसको दे दिया। गालिबन उस दिन 6 या 8 खजूरें मिली, वही लेकर के हसनैन करीमान को खिलाने के लिए मेरे आका तशरीफ लाए। घर में तशरीफ लाए वही खजूरों के साथ। कायनात का आका और मौला अपने हाथों से कमा करके अपने बच्चों को खिला सकता है, और तुम रातों में बैठ करके गैम्बलिंग करके, जुए खेल करके अपने घर को जहन्नम की आग से भरना चाहते हो। कैसी उम्मत है मेरे आका की। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ये चीज़ बयान नहीं की, लेकिन जिसने हाथ उठाया था उसके बाद उसे एहसास होने लगा, किसी हसीन चेहरे पर मैंने हाथ उठाया है। चांद जैसा कोई मेरे बागीचे में उतरा था। बाद में बेकरारी इतनी बड़ी कि जो गुजरता था उससे पूछता था कि एक ऐसी ऐसी शख्सियत मेरे यहाँ आई थी, कौन है ये? लोगों ने कहा कि वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा वही है। कहा हाँ। उसने नदामत और शर्मिंदगी की वजह से तलवार उठाई और अपना हाथ काट दिया। कहा मुझे इस हाथ की जरूरत थी, मैंने हाथ उठा दिया। इसी हालत में वो मस्जिद नबवी आया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शाम के वक्त आया, ज़ारो कतार रोने लगा, मुझसे गुस्ताखी हो गई, मैं नहीं जानता था। हाँ, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अल्लाह का रसूल बागीचे में मेरे आकर के डोल से पानी सींचेगा, पानी निकाल करके दरख्तों पर डालेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को कुछ नहीं कहा, उसके हाथ को लेकर के फिर से मोंढे से जोड़ा और अपना लुआब पाक लगाकर भेज दिया। सही हो गया वो बंदा। मैंने कलयुगी में ये बात पढ़ी है, सिर्फ इसलिए अर्ज़ करता हूँ आज बच्चों को, नौजवानों को, तुमको शैतान ये रास्ता दिखाता है कि तुम जहन्नम की आग अपने घरों में, अपने बर्तनों में, अपने पतीलियों में भर दो हराम रिस्क से। और अल्लाह का हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ये दर्स देता है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ये रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हारा घर हलाल की बरकतों से मुनव्वर हो जाए, तुम खाओ, नूर पैदा हो। जिसके घर में हलाल रिस्क होता है उसको इबादतों का शौक बढ़ जाता है, उसके सजदों में लज्जत ज़्यादा हो जाती है, वो मस्जिद से निकलने की ख्वाहिश कभी नहीं करता, वो अल्लाह की बारगाह में मुलाकात की ख्वाहिशें ज़्यादा करने लग जाता है। हलाल जब जिस्म के अंदर ना हो तो फिर उसके पेट में गलाजतें ही ज़्यादा, अफकार और नज़रियात ख़राब, परागंदा और हमेशा हराम कारी करने की ख्वाहिशें पैदा होने लगती हैं। सेम यही मिसाल है कि इस पेट में तुम गलाजत डालोगे, हाथों और पैरों से खलीज काम ही होंगे। हलाल लुक़्मे डालो तो आंखों से भी नूर चमकेगा, जुबानों से भी शहद टपकेगा, हाथों और पैरों से भी नेकियों के काम हुआ करेंगे। रिस्क का बड़ा अहम रोल है इस्लामी ज़िंदगी में। अगर मुसलमान इसकी तवज्जो नहीं करता तो मैं समझता हूँ वह ज़ाहिरी मुसलमान है, बातिन में जहन्नम की आग भर रहा है, बातिन में दोज़ख की आग भर रहा है। सैयदना हबीब आजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के भी मुतालिक यही है। वो सूद का कारोबार करते थे, लेकिन एक दिन उनकी बीवी ने देखा कि घर में पतीली रखे हैं, गोश्त और सालन चढ़ा करके गए, पकने के बाद देखा तो पूरी की पूरी हांडी में खून भरा हुआ था, सूद की रकम थी। बीवी ने कहा कि ये जब लोगों का सूद लेते हो तो यही होगा, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हें अपनी तरफ बुलाने के लिए निशानी दी है, वरना तो अक्सर को अल्लाह ताला निशानी भी नहीं देता कि उनके लिए आखिरत का अजाब है। तुम्हें अल्लाह ताला एक मौका दिया है। उसी दिन वो तौबा करके अपने घर से निकल गए। हाँ, मैं जानता हूँ जो हराम कारियों में मुलविस हैं उनके लिए अब मेहनत करना मुश्किल हो जाता है। बड्डी के कारोबार करने वाले सोचते हैं अब तक तो बैठ करके नवाब बन करके खाता था, लेकिन अब अगर ये नहीं करूँगा तो मेहनत, हाँ तुम्हारी आजमाइश भी होगी। हबीब आजमी फरमाते हैं 9 दिन तक मस्जिद में बैठता था, कोई काम मुझे आता ही नहीं था। शाम को बीवी पूछती थी क्या कुछ कमा करके लाए, कहता कि मैं एक अच्छे मालिक की यहाँ खिदमत कर रहा हूँ, वो कह रहा है कल दे दूंगा, कल दे दूंगा, कल दे दूंगा। किसी के यहाँ खिदमत नहीं करते थे, मस्जिद में बैठ जाते थे। शर्मिंदगी थी बीवी के पास बोलने के लिए। बीवी यही कहती थी सब्र कर लूंगी, एक ना एक दिन तुम्हारा मालिक दे ही देगा जिसके यहाँ तुम मजदूरी कर रहे हो। 9 दिन हो गए,
पैर भारी हो गए थे घर जाने के लिए कि आज भी बीवी पूछे कि आज कुछ मजदूरी मिली कि नहीं मिली, क्या बोलूँगा। लेकिन घर पहुँचे तो देखा घर में रोशनी है, दस्तरखान बिछा है, तरह तरह के खाने बने हुए हैं, घर में 1 रुपया नहीं था। बीवी से आकर पूछा ये सब कहाँ से आए? कहा तुम जिसके यहाँ मजदूरी करते हो उसी कंपनी का एक खादिम आया था, सारे खाने दे करके गया है और कहा ऐ खातून अपने शोहर से कह देना उसकी खिदमत मालिक को बहुत पसंद है। मालिक ने ये कहा और खिदमत करेगा और मजीद नियामतें देंगे। हबीब आजमी चीख पड़ते हैं, कहते हैं मैं जिसके यहाँ खिदमत कर रहा हूँ वो कोई नहीं जानता, मेरी बीवी भी नहीं जानती। उसी दिन अपने घर से निकल गए और फना फिल्लाह का मकाम हासिल किया। हज़रत हबीब आजमी रहमतुल्लाह तआला अलैह बगदाद के उन मशहूर औलिया कामिलीन में शामिल हुए जिनके बारगाह में हज़रत फुज़ैल बिन अयाज़, बल्कि सरकार बगदाद गौस आज़म अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी अदब से नाम लिया करते थे। जब तुम हराम को छोड़ोगे अल्लाह ताला हलाल 1000 दरवाजे कुशादा भी करेगा, खोलेगा तुम्हारे लिए। अजीज़ान गिरामी, मैं यही आखिरी मैसेज देना चाहूँगा जो भी मुझे सुन रहे हैं, ए नौजवानों तौबा करो, सच्ची तौबा करो। दुनिया तुम्हारे माल से और तुम्हारे पैसों से अपनी ईंटें बना रही हैं और तुम्हें इसका ज़रा बराबर भी शऊर नहीं है। तुम हर जगह लूटे जा रहे हो, हर जगह तुम्हारे इस माल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चिट फंड कंपनियां आती हैं तुम्हें लूट करके जाती हैं, लुटेरे आते हैं तुम्हारे मोहल्लों में लाख को 2 लाख करने के बहाने सबके पैसे लेके भाग जाते हैं। कारोबार में इस तरह का मुनाफा देने की वादे करते हैं, इतने भर दो, इतने % तुमको हर महीने मिलता रहेगा, वहां पर तुम लूटे जाते हो। मैच कोई और खेल रहा है, पैसे तुम्हारे जा रहे हैं, कोई और खेल रहा है, पैसे तुम्हारे जा रहे हैं। ये सब क्या है? तुम्हारे हलाल कमाई को दुनिया निगल जाना चाहती है। याद रखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हर चीज का हिसाब होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हम सबको हलाल खिलाए और हलाल पर ही खात्मा फरमाए। मौला हमारे घर के हर दरवाजे को हलाल दरवाजा बना, हमारे हर लुकमे को हलाल लुकमा बना। ऐ कदीर जब्बार खुदा, हलाल लुकमे की बरकत से हमारी जुबानों में नूर अता फरमा, हमारी आंखों में सुरूर अता फरमा, दिलों में तक़वा अता फरमा, हाथों पैर से नेकियों की खैरात अता फरमा, हमारे जहन में बुरे वसवसात और ख्यालात से हमारे जहनों की हिफाजत फरमा। ऐ करीम खुदा, जो बच्चे भटक चुके, बहक चुके और आज इस तरह की गैम्बलिंग में, जुए में लगे हैं, ऐ कायनात के मौला उन नौजवान बच्चों को तू राह रास्त अता फरमा, सिराते मुस्तकीम पर गामजन फरमा दे, उन्हें हबीब किबरिया की मोहब्बत सलीम अता फरमा। मौला हमारी दुआओं को नालेन मुस्तफ़ा की बरकत से कबूल मकबूल फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।